السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مزمل عباس صائم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مشن ہے وہ کیسے پایہ تکمیل کو پہنچے گا، اور آج ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے۔ مختصر بات ہوگی مگر موضوع چونکہ جامع ہے، مختصر بات اور جامع موضوع پہ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ بات جو ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے۔ اب جو صورتحال چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہر بندے کے اندر خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد اس طرح بس چکی ہے، ان کا مشن اس طرح بس چکا ہے کہ ہر بندہ ہی یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے اندر خادم رضوی ہوں۔ جیسے کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی زندگی آپ احباب کے سامنے ہے، کس طرح علامہ صاحب نے 2016 میں سیاست میں قدم رکھا اور 2017 میں اپنی سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان متعارف کروائی، اور متعارف کروانے کے بعد آپ لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح سے الیکشن 2018 میں حصہ لیا اور پورے پاکستان سے ان کے امیدواران نے الیکشن لڑا، اور 3 سیٹ سندھ اسمبلی میں ان کی موجود ہیں، 2 منتخب نمائندے ہیں اور 1 خواتین کی مخصوص سیٹ ہے۔ اور جیسا کہ تحریک لبیک پاکستان کا مشن وہی ہے، انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ دوستو، علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی زندگی آپ کے سامنے ہے۔ ان کی زندگی کو بہت زیادہ منفی طریقے سے عوام کے سامنے ہمارے میڈیا نے رکھا، سوشل میڈیا پر ان کے خلاف بہت زیادہ بک بک ہوتی رہی، ان کے خلاف گفتگو ہوتی رہی، اور آج کل بھی ان کی جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ گالیوں والی ویڈیوز ہیں وہ انہیں وائرل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ جس سے ہماری پارٹی پر تحریک لبیک پاکستان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کی مقبولیت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ٹویٹر کل ہی میں دیکھ رہا تھا، ٹویٹر ٹرینڈ میں تحریک لبیک کا جو ٹرینڈ تھا وہ سب سے پہلے تھا، اور باقی جو گالیوں کا ٹرینڈ تھا اس کا تحریک انصاف کا اور نون لیگ کا وہ دوسرے اور تیسرے نمبر پہ تھا۔ لہذا ہماری تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ بلندیوں کے عروج پر ہے، اور تحریک لبیک پاکستان اس وقت عروج پر ہے۔ جیسا کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے سے عالم کفر کو اندازہ ہو گیا کہ، اور ساتھ ہی ہماری وہ حکومت جو ان کارکنوں کو، ان لوگوں کو چھوٹا طبقہ کہتی تھی، اب اسے اندازہ ہو گیا ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی اور تحریک لبیک پاکستان کتنی بڑی جماعت ہے۔ انشاءاللہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان الیکشن 2023 میں قومی اسمبلی میں بھی نشستیں حاصل کرے گی، اور سندھ اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں، KPK میں اور بلوچستان میں انشاءاللہ ضرور حصہ لے گی، اور آپ لوگ دیکھیں گے تحریک لبیک پاکستان کس طرح ترقی کر رہی ہے، اور تحریک لبیک پاکستان کے نو منتخب امیر حافظ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ کس طرح سے تحریک کے کارکنوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، تحریک کی قیادت کر رہے ہیں۔ امید یہ کی جا رہی ہے کہ فرانس کے خلاف جو دھرنا دیا تھا اس میں جو بھی معاملات طے پائے تھے، اگر ان پر عمل نہ ہوا تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی سیاست کا آغاز ہو جائے گا، اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس عروج کے ساتھ وہ سیاست کریں گے، اور نیا خون ہے، نیا جوش ہے، نیا جذبہ ہے۔ آپ لوگ ضرور ان کو ٹیسٹ کریں۔ ہم نے پیپل کا پارٹی کو دیکھ لیا، ہم نے نون لیگ کو دیکھ لیا، ہم نے تحریک انصاف کو دیکھ لیا، اب وقت آ چکا ہے کہ بابا جی جو تبدیلی چاہتے تھے ہم وہ تبدیلی لے کر آئیں،
اور انشاءاللہ وہ تبدیلی ضرور آئے گی، آپ لوگوں کے تعاون سے آئے گی۔ اور بابا جی کا مشن جو تھا، انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، انشاءاللہ وہ ضرور پورا ہوگا۔ اور اب پاکستان میں عزت اسی کی ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کرے گا۔ اب پاکستان میں اسی کی عزت ہوگی جو ناموس رسالت پر پہرا دے گا۔ پہرا دینے والوں کا جنازہ آپ لوگوں نے دیکھا، اور اقبال نے ایک خوبصورت شعر کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ اب وقت آ چکا ہے تبدیلی لے کر آنے کا۔ بابا جی نے جس تبدیلی کا نام لیا تھا وہ تبدیلی الحمدللہ ان کے جنازے میں دیکھنے کو نظر آئی، اور آپ لوگوں نے دیکھا 1.5 کروڑ سے زائد لوگ ان کے جنازے میں موجود تھے۔ اور مورخین یہ لکھتے ہیں کہ 14 کلومیٹر تک چاروں طرف سے جب دیکھا گیا تو دور دور تک لوگ موجود تھے، جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے۔ اور مورخین لکھ رہے ہیں، ہمارا میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ ان کے جنازے میں صرف 70 سے 80 لاکھ لوگوں نے شرکت کی، لیکن ان کا یہ اندازہ بالکل غلط ہے۔ یہاں میں آپ کی تصحیح کرواتا چلوں، یہاں تقریباً 1.5 کروڑ سے زائد لوگوں نے جنازے میں شرکت کی، اور 1.5 کروڑ سے زائد لوگوں نے جنازہ پڑھا، اور 1.5 کروڑ سے زائد لوگ منظم انداز میں واپس اپنے گھروں کو گئے۔ اب یہ ہے کہ عالم کفر کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کتنی بڑی جماعت کا نام ہے، کتنی بڑی سیاسی پارٹی کا نام ہے۔ الیکشن 2018 میں ہمارے ساتھ جو دھاندلی ہوئی، ہمارے ساتھ جو دھوکہ بازی ہوئی، ہم انشاءاللہ 2023 کے عام انتخابات میں یہ ثابت کریں گے کہ جو بھی ہمارے ساتھ 2018 میں ہوا وہ بالکل ہمارے ساتھ غلط ہوا تھا۔ ہم انشاءاللہ 2023 کے الیکشنز میں بتا دیں گے کہ انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور دوستو، آخری ریکویسٹ کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ میرا یہ چینل سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیوز، میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اب اجازت دیجئے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔